اللہ رب العالمین جل جلالہ و امن والہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، تسبیح و تحلیل، تحمید و تقدیس، اور آقا نامدار مدنی تاجدار زینت بزم کائنات مفخر موجودات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم جناب احمد مجتبیٰ سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد معزز و محترم واجب الاحترام حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العالمین جل وحدہ لا شریک خالق و مالک کا شکر ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہم مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کے عظیم الشان لمحات عطا فرمائے ہیں۔ آج کا جمعۃ المبارک ماہ صفر المظفر شریف کا دوسرا جمعہ ہے اور اسلامی سال کا یہ دوسرا ہی ماہ مبارک ہے۔ اگرچہ اس ماہ مقدس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بہت ساری غلط سوچیں، غلط اعتقادات، غلط رسومات پائی جاتی ہیں، لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جب کوئی مسئلہ شریعت کا ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم عمل کر لیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ دین کی سمجھ بوجھ، دین کے مسائل کو سمجھنا، شریعت کے مسائل کو سمجھنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ صرف نہیں کہ جو مولوی ہے اسی نے ہی شریعت کو سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، یا جس نے داڑھی رکھی ہے وہی دین پر چلے، دوسرے کا کوئی کام نہیں، ایسی بات نہیں۔ دین کی بات، دین کے مسائل، شریعت کی باتیں سمجھنا، پھر ان پر عمل کرنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ اچھی بات ہے کہ ہم سمجھ جائیں اور سمجھ کر پھر عمل کر لیں، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ ماہ سفر کے متعلق چونکہ بہت ساری غلط باتیں، غلط اعتقادات ہمارے معاشرے میں، ہمارے لوگوں میں پائے جاتے ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ یہاں ہمارے گاؤں میں یہ ہو، جہاں بھی چلے جائیں یہ جو اعتقادات اور غلط توہمات، غلط سوچ، یہ ہر جگہ لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اب لاہور رہ کر آیا ہوں تو وہاں بھی لوگوں کے ذہنوں میں بعض اوقات وہ اظہار کرتے ہیں ماہ سفر کے متعلق یا دیگر اور اس طرح کی جو باتیں ہیں، یہ اصل میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو کافروں سے اس وقت جو زمانہ جاہلیت کے لوگ تھے ان والی باتیں وہ معاشرے کے اندر چلتی آ رہی ہیں۔ کچھ ایسی باتیں، ایسی رسمیں، ایسے توہمات جو ہمارے بر صغیر کے اندر ہندو سکھ لوگ کٹھے رہتے تھے،
ان کی جو غلط رسمیں، غلط باتیں، غلط اعتقادات، یہ زیادہ ہمارے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ کیوں؟ اکٹھے رہتے تھے، کاروبار اکٹھا کرنا، میل جول، اٹھنا بیٹھنا اکٹھا تھا، گپ شپ لگانی، تو وہ فنکشن ہو، کوئی شادی خوشی کا موقع ہو تو ایک دوسرے کی طرف آنا جانا تھا۔ تو اس وجہ سے، مل کر رہنے کی وجہ سے، آنے جانے کی وجہ سے ہندوؤں کی، سکھوں کی بہت ساری باتیں، بہت ساری رسمیں وہ ہمارے مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ لیکن شریعت کے لحاظ سے ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے اور ان باتوں سے بچنا ضروری ہے، اور ان غلط اعتقادات، غلط باتوں کو، غلط رسومات کو اپنے ذہنوں کے گمان سے اور اپنے اعمال سے نکالنا ضروری ہے۔ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، سورۃ توبہ ہے، 10واں سے 12 ہے، آیت نمبر 36 کا پہلا حصہ ہے۔ اب میں نے قرآن پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ کتنی محبت سے بیٹھتے ہیں۔ ذرا ایک بار محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ۔ قرآن میں نے پڑھ لیا، اب ذرا ترجمہ سن لیجیے۔ اللہ نے فرمایا مہینوں کی تعداد اللہ نے جو مقرر کی ہے وہ 12 ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں انگریزی مہینے بھی 12 ہیں، اسلامی مہینے بھی 12 ہیں، وہ دیسی مہینے بھی 12 ہیں، تو یہ مہینوں کی تعداد جو 12 ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے اثنا عشر، یہ 12 تعداد اللہ نے خود مقرر فرمائی ہے۔ کسی بندے نے مقرر نہیں کی، کسی انسان نے یہ مقرر نہیں کی، اللہ نے خود مقرر کی ہے۔ تو یہ کب مقرر کی ہے، یہ تعداد بنائی کب ہے؟ آگے فرمایا یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ نے یہ زمین کو، آسمان کو بنایا تھا، جب یہ نظام قائم فرمایا تھا، اسی وقت اللہ نے خود ان مہینوں کی تعداد بھی مقرر فرما دی تھی۔ تو یہ بھی پتہ چل گیا قرآن پاک کی اسی آیت مبارکہ سے کہ یہ نظام بھی کوئی آج کا بنا ہوا نہیں، کوئی بعد کا بنا ہوا نہیں۔ جب اللہ نے کچھ نہیں بنایا، کوئی انسان نہیں، کوئی اور مخلوق نہیں، صرف اللہ کی ذات ہے یا اللہ کے محبوب کی ذات ہے۔ محبوب کی ذات قرآنی شکل میں ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق ہے۔ جب اللہ نے اپنے محبوب کا نور تخلیق فرما دیا تو اس کے بعد پھر جب اللہ نے چاہا یہ زمین و آسمان کو بھی تخلیق کر دیا، چاند سورج کو بھی پیدا کر دیا، یہ مہینوں کی تعداد بھی مقرر کر دی، دن رات کا نظام بھی قائم فرما دیا، اور دنیا کا یہ سارا نظام بنا کر اللہ نے اس کے بعد پھر باقی مخلوقات کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، پھر انسان کو پیدا فرمایا، سارے انسان پھر زمین پہ پھیلا دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے لوگ آتے رہے ہیں، آتے رہیں گے۔ ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، کس کے لیے بنائی ہے؟ یہاں بات بڑی قابل غور ہے۔ اللہ رب العالمین نے زمین بنائی، اللہ نے آسمان تخلیق فرمایا، مشرق کو بنایا، مغرب کو بنایا، شمال بنایا، جنوب بنایا۔ اللہ نے زمین کے اندر پہاڑ پیدا فرمائے، زمین کے اندر اللہ نے پانی کے چشمے جاری فرمائے، زمین کے اندر اللہ نے پانی کی نہریں جاری فرمائی،
دریا جاری فرمائے، سمندر جاری فرمائے، زمین پر اللہ نے سبزہ اگا دیا، زمین پر اللہ نے ساری رونقیں دوبالا فرما دی، انسانوں کو پیدا فرما دیا، انسانوں کے رہنے کے لیے اللہ نے زمین ساری بچھا دی، ہر طرح کی ضروریات انسانی اللہ نے زمین کے اندر رکھ دی، کھانے کی ساری چیزیں اللہ نے زمین سے مہیا فرما دی، پینے کی ساری چیزیں اللہ نے زمین سے مہیا فرما دی، انسان کو جس چیز کی بھی ضرورت پیش آئی اللہ نے زمین سے ہی وہ چیز انسان کے لیے مقرر فرما دی۔ بات ذرا قابل غور ہے، ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے زمین کے اندر سے ہی انسان کے لیے مہیا فرما دی، ہر ضرورت کو اللہ نے پورا فرمایا۔ ذرا انسان اپنی اوقات پر توجہ کر، اپنی حیثیت پر ذرا غور کر، اللہ نے تیری ضروریات کو کتنا پورا کیا، جس چیز کی بھی تجھے ضرورت آئی اللہ نے وہی چیز تیرے لیے مقرر فرما دی، ہر ضرورت کو پورا فرما کے اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا ساری ضرورت پوری کر دی ہے، لیکن تجھے بنایا کس لیے ہے؟ ذرا اس مقصد کی طرف بھی آ، ذرا اس بات کو بھی سمجھ، یا باری تعالیٰ کیا مقصد ہے، بنایا کیوں ہے؟ ہر ضرورت کو بھی پورا کر دیا، لیکن بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہر چیز تیری ضرورت کے لیے بنائی ہے، لیکن تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، ہر چیز۔ اب بات سفر کی طرف میں لے کے آ رہا تھا۔ ماہ سفر ایسا مہینہ کہ جس میں بہت سارے ولیوں کا وصال ہوا، بہت سارے ولیوں کو نسبت ہے اس مہینے کے ساتھ۔ تو اگر ہم یہ سوچ رکھیں کہ اس مہینے میں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، اس مہینے میں تکالیف اترتی ہیں، تو یاد رکھیے اللہ کی شان ہے، ذرا غور کیجیے، اللہ کی شان ہے، اللہ ہر لمحے یا تو عدل فرماتا ہے یا اپنا فضل فرماتا ہے، ظلم نہیں فرماتا، ظلم نہیں فرماتا، یا عدل فرماتا ہے یا اپنا فضل فرماتا ہے، اپنی رحمت فرماتا ہے۔ ظلم کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ ایک چیز ہے ظلم، اس کے مقابلے میں ہے عدل۔ اللہ عدل فرماتا ہے، ظلم نہیں فرماتا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں قرآن پڑھ دیتا ہوں۔ 5واں سپارہ ہے، سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 40 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ رائی کا دانا بالکل معمولی سا، اتنا ظلم بھی اللہ نہیں کرتا، تو کرتا کیا ہے؟ انصاف ہی کرتا ہے، عدل ہی کرتا ہے۔ تو جس بات پر آپ کو میں لے کے آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ عقیدہ بنا لیں، یہ سوچ پیدا کر کے رکھیں، اپنے ذہن میں یہ بات جما کے رکھیں کہ اس مہینے میں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، بلائیں نازل ہوتی ہیں، تو یہ تو اللہ کے عدل کے خلاف بات ہے۔
یہ تو ظلم ہو جائے گا کہ بندے سے غلطی ہو نہ اور اس کو بلا وجہ سزا دی جائے، بلا وجہ اس میں مصیبتیں آ جائیں۔ باقی بات سمجھنے والی ہے نا کہ بغیر وجہ کے تو کوئی مصیبت آ نہیں سکتی۔ اگر کہیں کہ بغیر کسی وجہ کے ہر ساری مصیبتیں اس مہینے میں آئے، یہ تو اللہ کے عدل کے خلاف بات ہے اور یہ ظلم ہو جائے گا۔ اور ظلم اللہ فرماتا ہی نہیں، اللہ کی شان ہی نہیں کہ اللہ ظلم فرمائے۔ اللہ تو ہر وقت عدل فرماتا ہے، ہر وقت انصاف فرماتا ہے۔ اور پھر جب اللہ کی رحمت عروج پر ہوتی ہے، اللہ اپنی قدرت اپنی شان کے مطابق جب پھر اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے، پھر عدل بھی پیچھے رہ جاتا ہے، پھر اللہ اپنے فضل سے کئی گناہگاروں کی بخشش بھی فرما دیتا ہے، کئی گناہگاروں پر کئی مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور فرما دیتا ہے، کئی قسم کی بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے۔ اللہ نے بلائیں نازل نہیں کرتی، اللہ تو بلاؤں کو دور فرمانے والا ہے، اللہ تو مصیبتوں کو دور فرمانے والا ہے۔ تو یہ بلائیں آتی کیوں ہیں؟ اگر ہمیں کوئی تکلیف آ جائے ہم پریشان تو ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان کی طبیعت کے اندر ہے کہ جلدی پریشان بھی ہو جاتا ہے۔ تو بعض اوقات پریشانی آئے اور آنے کا یہ نہیں کہ وہ صرف مائے سفر میں ہی آئے گی کہ جس مہینے میں کوئی شادی نہ کریں، کوئی خوشی نہ کریں، کہیں کوئی سفر نہ کریں، اس طرح کی جتنی بھی باتیں، تو یہ صرف اس مہینے میں نہیں، باقی دنوں میں، باقی سال میں بھی کسی وقت کوئی مصیبت اگر آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، اس وقت تو ماہ سفر نہیں ہوتا، تو پھر وہ کیوں آتی ہے مصیبت؟ اس مہینے میں کہیں اس مہینے میں تو آتی ہے، تو اس مہینے میں بندے کو کچھ نہ ہو، بیمار نہ ہو بندہ، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی مصیبت نہ آئے، باقی کسی مہینے میں کوئی تکلیف آ جائے، جس طرح ماہ رمضان بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، بڑی شانوں والا ہے اور بڑی برکتوں والا ہے، جس میں بخشش بھی ہے، رحمت بھی ہے، مغفرت بھی ہے اور جہنم سے آزادی بھی ہے، جنت کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ اس مہینے میں بھی تو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو پھر اس وقت کیوں آتی ہے؟ اس وقت سفر میں تو عقیدہ رکھے کی بلائیں آتی ہیں، تو وہاں تو عقیدہ یہ ہوتا نہیں، وہاں تو یہ سوچ ہوتی نہیں، تو پھر کیوں بلائیں آتی ہیں؟ تو یہاں پھر میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ سے پڑھنا ہے، جتنی آپ کی توجہ ہوگی، جتنا آپ کی محبت ہوگی، اتنی ہی محبت سے میں نے قرآن پڑھنا ہے۔ ذرا کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ قرآن پاک کا 21واں سپارہ ہے، سورۃ الروم ہے، آیت نمبر 41 ہے۔ یہی اللہ نے بات بیان فرمائی ہے کہ کسی بھی وقت مصیبت میں تم مبتلا ہو جاؤ، کسی بھی وقت پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ، تو اس کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ مصیبت آ جائے، تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، تمہیں کوئی تکلیف آ جائے، تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ نہ کہنا کہ اللہ نے ہمیں پریشان کر دیا، یہ نہ کہنا کہ اللہ نے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا۔ اگر یہ کہو گے تو اللہ کے عدل کے خلاف بات ہوگی۔ پھر یہ پریشانی آئی کیوں، یہ مصیبت آئی کیوں؟ تو قرآن کہہ رہا ہے بما کسبت ایدی الناس، فرمایا یہ تمہارے اپنے ہی گناہوں کا نتیجہ ہے،
تمہارے ہاتھ جو کرتے رہے ہیں، تم جو بدعمالیاں کرتے رہے ہو، انہی بدعمالیوں کا یہ نتیجہ ہے۔ تمہیں کسی بھی وقت ان بدعمالیوں میں سے بعد کا بدلہ مصیبت کی صورت میں، پریشانی کی صورت میں، تکلیف کی صورت میں تمہارے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ نہ کہنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ یہ تمہارے اپنے ہی گناہوں کا نتیجہ ہے۔ یا باری تعالیٰ، ہم گناہگار تو ہو گئے، ہم سے خطائیں ہو گئیں، ہم سے غلطیاں ہو گئیں، ہم گناہ کر بیٹھے، پریشان ہو گئے، اب کیا کریں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اب کرنا یہ ہے، سچے دل سے توبہ کر لو، اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکار لو، درمیان میں کملی والے محبوب کا وسیلہ بنا لو، اللہ تمہاری غلطیوں کو بھی معاف فرما دے گا، اللہ رب العالمین تمہاری ساری تکلیفوں کو دور فرما دے گا۔ یہ ہے قرآن، اور بار بار قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ میں نے ایک آیت پڑھی ہے، بما کسبت ایدی الناس، کئی مقامات پر اللہ نے فرمایا ہے یہ پریشانی اللہ نے نہیں بھیجی، یہ تمہارے اپنی ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، تمہاری اپنی ہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ تو پھر اس کا علاج بھی بتا دیا، اخلاص کے ساتھ سچے دل سے توبہ کر لو، گناہوں کی معافی مانگ لو۔ اور میں یہاں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، حدیث مبارکہ ہے، بندہ مومن کی تو بڑی شان ہے، جب بندہ ایمان قبول کر لیتا ہے، مومن بن جاتا ہے، اس کی تو بڑی شان ہے۔ ایک بندہ کافر ہے، مشرک ہے، وہ بد مذہب کسی بھی مذہب میں ہے، کفر میں، شرک میں زندگی بسر کر رہا ہے، اللہ کی رحمت کتنے جوش پر ہوتی ہے۔ اگر کسی کافر کے دل میں خیال آیا کہ میں ایمان قبول کر لوں، مسلمان بن جاؤں، اب اس کی عمر کتنی ہے، اس کے گناہ کتنے ہیں، اس کا کفر کتنا ہے، اس نے ساری زندگی برائیاں کتنی کی ہیں، یہ سارا معاملہ ایک طرف، اس کی 100 سال کی زندگی ہو، اس کی 90 سال زندگی ہو، جتنی اس کی زندگی ہو، اس 100 سال میں، 90 سال میں، 80 سال میں اس نے کوئی گناہ نہ چھوڑا ہو، کوئی اس نے بدعمالی نہ چھوڑی ہو، کفر و شرک تو کرتا ہی رہا، ساتھ دوسری برائیاں بھی کرتا رہا، سود بھی کھاتا رہا، زنا بھی کرتا رہا، شرابیں بھی پیتا رہا، لوگوں کی عزت بھی لوٹتا رہا، ہر قسم کی برائیاں کرتا رہا، اور یہ شرک بھی معمولی بات نہیں، شرک گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، باقی سارے گناہ اللہ مسلمان گناہگاروں کے تو معاف فرما دے گا، لیکن جنہوں نے شرک کیا ہے وہ چونکہ کافر ہیں، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس کی کوئی معافی نہیں۔ چھوٹے سارے گناہ وہ کرتا رہا، کبیرہ گناہ بھی کرتا رہا، صغیرہ بھی کرتا رہا، اور یہ شرک بھی کرتا رہا، 90 سال، 80 سال، 100 سال تک بھی وہ گناہوں میں مبتلا رہا۔ اللہ کی رحمت دیکھیں، اب 100 سال کی عمر میں اس کے دل میں خیال آیا کہ میں کفر چھوڑوں، یہ برائیاں چھوڑوں، اسلام کے اندر داخل ہو جاؤں، تو اسلام کیا اس کو انعام عطا کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو دیا انعام ملتا ہے۔ سچے دل سے توبہ جب کر کے، کفر کو چھوڑ کر، شرک کو چھوڑ کر دائرہ اسلام میں جب وہ داخل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کلمہ طیبہ پڑھنے کی برکت سے اس کے 100 سال کے گناہوں کو معاف فرما کے اس کو یوں پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے۔ اتنی رحمت ہے اللہ کی عروج پر، اتنا فضل ہو جاتا ہے اللہ کا
کا اس بندے پر جو سچے دل سے اللہ کی بارگاہ کی طرف آ جاتا ہے۔ تو اللہ تو رحمتیں کرنے والا ہے۔ ایک کافر جب کفر کو چھوڑ کر در اسلام میں آئے تو اس پر اتنی مہربانی، اس کے 100 سال کے گناہ، ڈھیروں کی تعداد میں گناہ اللہ معاف فرما دے، تو جو بندہ مومن ہے، ایمان والا ہے، اس پر اللہ کتنا کریم ہوگا، کتنا مہربان ہوگا، کتنا فضل فرمانے والا ہوگا۔ اللہ کی مہربانی، اللہ کی عنایت، اللہ کی رحمت ہر لمحے اپنے عروج پر ہوتی ہے، لیکن صرف اللہ کی بارگاہ کی طرف آنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور چونکہ یہ دنیا دارالعمل ہے، اللہ نے مہلت دی ہے، یہاں جتنا کچھ کر جائیں، پھر جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، پھر اس کے بعد پچھتاوا تو ہوگا، مگر اس پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ۔ مجھے پتا ہے آپ محبت سے بیٹھے ہیں، ذرا ساتھ میں پڑھ لیجئے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ جس کو اللہ کی رحمت چاہیے، جس کو حضور کی نظر عنایت چاہیے، ذرا مل کے پڑھ لیجئے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ۔ ذرا آواز بھی آنی چاہیے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ۔ یقیناً جس کو اللہ کے محبوب کی پناہ مل گئی، دنیا میں بھی بیڑا پار ہو گیا، آخرت میں بھی بیڑا پار ہو گیا۔ اس لیے مانگ لیجئے، آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو یہ وقت ہے، لمحہ فکریہ ہے، کوئی مصیبت نہیں آتی، کوئی پریشانی اللہ کی طرف سے نہیں آتی، یہ اپنے ہی کرتوتوں کا، اپنے ہی گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہر لمحے اللہ کی رحمت پر امید رکھیں، اللہ کے فضل پر امید رکھیں۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل پر امید ہوگی تو یقیناً اللہ فضل ہی فرمائے گا، اللہ رحمت ہی فرمائے گا۔ جب رحمت مانگیں گے تو رحمت ہی آئے گی، فضل مانگیں گے تو فضل ہی آئے گا، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقوں پر عمل کی